اچھا مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے جیسے کہ میں نے ابتداً عرض کیا اور سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی کہ ہم دیگر لوگوں کی بات نہیں کرتے، اہل تصوف کی اگر بات کریں تو اہل تصوف کی اصطلاح میں صوفی کسے کہا جاتا ہے؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ اور بہت خوبصورت سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیاء کرام کی راہ پر چلنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ لغوی معنی کے اعتبار سے بہت ساری مباحث ہمارے اسی پروگرام کے ذریعے سے سامعین تک پہنچ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک بات کہ صوفی کون ہوتا ہے اہل تصوف کی اصطلاح میں، اس میں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں سر سے پاؤں تک خالص ہی خالص ہو، جو اللہ کی عبادت اور بندگی اللہ کے لیے کر رہا ہو، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، نہ اس کا مقصود دنیا ہو، نہ نمود و نمائش ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ ذاتی عزت اور منصب کو بڑھانا مقصود ہو، نہ اس سے کوئی دنیا اور مال و متاع کا حصول مقصود ہو، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تین لفظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے صوفی، ایک ہے متصوف، ایک ہے مستصوف۔ جی تو صوفی تو وہی ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، متصوف وہ ہے کہ اگر وہ اس روح تک نہیں پہنچا، منزل تک نہیں پہنچا، مگر کوشش کر رہا، کوشش میں لگا ہوا، صوفی بن جائے، وہ صوفی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ نہ اس راہ پر ہے، نہ اس راہ کا مسافر ہے، مگر طلب یہ رکھتا ہے کہ مجھے صوفیاء میں شمار کیا جائے۔ یہ جو ہے اس کو صوفیاء نے تو صوفی سمجھا ہی نہیں، نہ اس کو شمار کیا ہے، نہ ہی وہ صوفی ہے۔ لہٰذا صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ اب اس میں دیکھیں، ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس لیے کہ جنت کو حاصل کریں، کبھی اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، کبھی اس لیے کہ ہمیں اس سے رزق میں برکت حاصل ہو، کبھی اس لیے کہ صحت ہو۔ کتنے اوراد و وظائف ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھیں کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، میں کیا پڑھوں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ وہ جتنی عبادت اور بندگی کریں گے وہ عبادت اللہ کی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو صوفی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں خالص ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے اصحاب صفہ کی خاصیت کے طور پر بیان فرمایا تھا کہ یریدون وجہہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے دروازہ انور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ جماعت اصحاب صفہ کی، یہ وہ ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، مگر ان کا مقصود کچھ اور نہیں، یریدون وجہہ، یہ صرف اس کی رضا کے طالب ہیں، صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ لہٰذا صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بتری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ قول بہت معروف ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی، اور آپ جا رہی ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کیا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ جو میں ایک پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور آگ سے اللہ کی جنت کو جلا دوں۔ یہ سمبولیکلی انہوں نے ایک بیان کیا۔ تو کہا مقصود کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے تاکہ آج کے بعد کوئی عذاب کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کرے اور جنت کی طلب بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، اس لیے اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے کہ وہ اس کے لائق ہے۔ اس میں کار فرما جو ہے خلوص ہے، اخلاص ہے۔ جی، تو خالصتاً اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنے والا ہو وہ صوفی ہے۔ پھر اسی طرح صوفی کون ہے اہل تصوف کی زبان میں؟ جو اہل دنیا کے دروازے پر جاتا ہو، صوفیاء اسے بھی صوفی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں صوفی وہ ہے جو اہل دنیا کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ جنگلوں میں بیٹھا ہو، پہاڑوں میں بیٹھا ہو، بیابانوں میں بیٹھا ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنی مسند پر ہو، جہاں اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہو، وہ جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، مگر دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور دنیا کے لیے کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ تو لہٰذا صوفی وہ ہے جو ریا سے پاک ہو، خوفی وہ ہے جو تملق اور خوشامد سے پاک ہو، صوفی وہ ہے جو جاہ و حشمت کی طلب سے پاک اور مبرہ ہو، صوفی وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں خالص ہو اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر، یہ صوفی ہے جو اہل تصوف کی زبان میں اصطلاح میں صوفی کہتے ہیں۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اہل تصوف کی اصطلاح میں صوفی کسے کہتے ہیں، بہت اچھے انداز بیان فرمایا۔